صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو صحابہ کرام کو قرآن مجید کے اندر ایک الگ طریقے سے تعریف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین و نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، میں شکر گزار ہوں سرزمین چلماری کے وہ نوجوان
اور وہ علماء کرام جن لوگوں نے یا جن لوگوں کی محنت اور مشقتوں کے ساتھ اس پروگرام کو انعقاد کیا گیا، جس پروگرام کو انعقاد کرنے کا مقصد جو ہے وہ بنات کو قائم کرنا ہے، اور اس بنات کے اندر جو اخراجات ہونے والے ہیں ان اخراجات کے حصول چندہ کے لیے اس پروگرام کو رچایا اور بسایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا کی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو موضوع ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں۔ اب اس موضوع کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں بھی آ جاتی ہے جو باتیں دین تعلیم سے بھی جڑی ہوئی ہوں، جو باتیں دین اداروں سے بھی جڑی ہوئی ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اس موضوع کی وضاحت کرتے کرتے انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے میں آئے گی جس مقصد کے تحت یہاں کے علماء نے، یہاں کے نوجوانوں نے اس طرح کے ادارے کو قائم کرنے کے بارے میں سوچا اور قائم کیا۔ میں اپنی تقریر کو شروع کرنے سے پہلے اپنے بائیں سائیڈ کے جو سامعین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ برائے کرم سامنے کی طرف آ جائیں تاکہ تقریر کرنے میں مجھے بھی آسانی ہو اور آپ لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، کیونکہ سامعین اتنی ہے نہیں کہ پوری پنڈال بھری ہوئی ہو اور آسانی کے ساتھ تقریر کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آج ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اگر سرسری طور پر نگاہ دوڑایا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آئے گا، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نظر آئے گی۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان تنزلی کے شکار ہیں اور پستی کے شکار ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس رب کائنات کے اس اصول کو توڑا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن کر کے رہو۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم ہی سربلند رہو گے، اے لوگوں تو حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہی ہوگی، تم ہی اس دنیا کے اندر سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارو، تم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو مان کر کے گزارو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
तुम गमज़दा न हो, तुम सुस्ती और काहिली से काम न लो। अगर तुम मोमिन हो तो गालिब तुम ही इस दुनिया के अंदर रहोगे, तुम ही इस दुनिया के अंदर हुकूमत करोगे, हुकूमत तुम्हारे हाथों में ही होगी। मेरे अजीज साथियों, ये आयती करीमा उस वक्त नाजिल होती है, अल्लाह तबारक व तआला इस आयती करीमा को उस वक्त नाजिल करता है जब सरजमीन अरब के अंदर कुफार और मोमिनों के दरमियान में लड़ाई हुई, जंग उहद का मामला पेश आया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने की वजह से भगदड़ मच जाती है और अल्लाह तबारक व तआला जीती हुई जंग को हार में तब्दील कर देता है। और इसी हार को देखते हुए मुसलमान गमज़दा हो जाते हैं, कुफार और मुशरिकीन से लड़ते हुए वो मोमिन जो है गमज़दा हो जाते हैं और सुस्ती और काहिली में पड़ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त इस आयत करीमा को नाजिल करते हैं और सहाबाए किराम से कहते हैं, क्या लोगों, तुम सुस्ती और काहिली से काम ना लो, बल्कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए लड़ते रहो, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ाजुई के लिए मेहनत करते रहो, हुकूमत तो तुम्हारी ही हाथों में आने वाली है। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नाजिल कर दिया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को सहाबाए किराम के सामने नाजिल कर दिया, उसके बाद सहाबाए किराम ने इसी आयत करीमा के ऊपर अमल किया। और जब इसी आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, जब इसी आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, तो तारीख निगारों ने यहाँ तक लिखा है कि सरजमीन अरब के अंदर और अरब ममालिक के अंदर जितने भी बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, चाहे उसका ताल्लुक कैसर व किसरा से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी तरीके की भी बादशाहत से हो, वो सारे के सारे बादशाह सहाबाए किराम की कदमों के नीचे आ चुका था। जब सहाबाए किराम ने इसी आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया और मोमिन बनकर के अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दिया, मेरे अजीज साथियों, आज उसी सहाबाए किराम, उन्हीं सहाबाए किराम की देन है कि आज हम तक ये दीन इस्लाम पहुँची है। और कोई शहर, कोई मुल्क, कोई करिया, कोई बस्ती ऐसी नहीं है कि जहाँ तक दीन इस्लाम की दावत न पहुँची हो, जहाँ तक इस दीन इस्लाम की रोशन तालीमात न पहुंची हो। और मुसलमानों की ये बड़ी गुरूह को देखने के बाद, मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद को इस दुनिया के अंदर देखने के बाद जहनों के अंदर एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर और मदीना मुनव्वरा के अंदर ये छोटी सी उठने वाली दावत आखिर इतने दूर दराज इलाके तक कैसे पहुंच गई। एक इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये दावत जो है, दावत इल्लाह और इस्लाम की जो दावत है, वो इतने दूर दराज इलाके तक कैसे पहुंच गई। मेरे अजीज साथियों, जब तारीख का मुताला करेंगे, जब तारीख के औराकों को पलटना शुरू करेंगे, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि किसी भी मंसूबे को कामयाब करने के लिए, किसी भी संगठन को कामयाब करने के लिए उसके पीछे कुर्बानी के एक अहम रोल हुआ करती है। जो भी इंसान उस संगठन के पीछे, उस गुरोह के पीछे, उस जमात के पीछे कुर्बानियां देता है, वही इंसान उस गुरोह में और उस संगठन में कामयाबी हासिल कर पाता है। और यही चीज सहाबाए किराम ने किया। जब आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के अंदर जो है इस्लाम के झंडे को बुलंद किया और सहाबाए किराम तक दीन इस्लाम की दावत को आम करना शुरू किया, और सहाबाए किराम ने लब्बैक कहना शुरू किया, और इसी दीन के लिए अपने जिस्म को भी वक्फ कर दिया, अपनी जान को भी वक्फ कर दिया, और अपनी माल और दौलत को भी इसी दीन के लिए लुटाना शुरू कर दिया। मेरे अजीज साथियों, उसी का नतीजा है कि आज ये दीन इस्लाम हम तक पहुंची है। मेरे अजीज साथियों, सहाबाए किराम इस तरह इसी दीन इस्लाम के लिए अपनी दौलतों को लुटाया करते थे। इस तरह सहाबाए किराम अपनी दौलतों को इसी दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी
اپنی دولتوں کو خرچ کیا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا، جب بھی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم صادر ہوتا تھا، فوراً صحابہ کرام لبیک کہہ دیا کرتے تھے، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ دولتوں کو خرچ کرنے کا معاملہ ہو، جہاں پر بھی ہو صحابہ کرام اس چیز میں سر فہرست رہا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں کچھ واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور صحابہ کرام کی اس جو ہے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے اوپر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو صحابہ کرام کو قرآن مجید کے اندر ایک الگ طریقے سے تعریف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اس کے ساتھی جو تھے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو صحابہ کرام رہا کرتے تھے، جو صحابہ کرام آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، والذین معه اشداء علی الکفار، اور یہ وہ لوگ تھے جو کفار کے اوپر سخت جو ہے اور سخت مزاج رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہوا کرتا تھا کہ ہمیں فلاں جگہ جو ہے کفار و مشرکین سے جنگ کرنا ہے، صحابہ کرام فوراً تیار ہو جایا کرتے تھے، اور یہ وہی صحابہ کرام ہیں جو کفار کے لیے بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں اپنے درمیان میں رحم دل تھے، آپس میں اپنے درمیان یعنی صحابہ کرام کے درمیان میں جب وہ رہتے تھے، مومنوں کے درمیان میں وہ آپس میں رہا کرتے تھے تو بڑی رحم دل ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور یہ وہی صحابہ کرام ہیں جب تم اسے دیکھو گے تو یا تو تم اسے رکوع سجود میں پاؤ گے، جب تم اسے دیکھو گے یا تو تم اسے رکوع میں پاؤ گے یا تو تم اسے سجود میں پاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کی تعریف کو بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ تین کوالٹی تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، جو بھی انسان تمہارے رول کے خلاف عمل کرے گا، جو قانون تم بناؤ گے، جس چیز کے لیے، جس سنگٹھن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو قوانین تم بناؤ گے، اگر اس کے خلاف کوئی انسان عمل کرے گا تو تم اس کے پرتی تمہیں سخت ہونا پڑے گا، تمہیں اس کے لیے سخت ہونا پڑے گا، اور جو تمہارے ساتھ رہیں گے، جو تمہارے ساتھ اس رول کو فالو کرتے ہوئے رہیں گے، تمہیں اس کے ساتھ نرم دل کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے بھی ہے، جو انسان بھی تمہارے مدرسے کے اوپر جو ہے گندی نظر اٹھائے گا اور تمہارے مدرسے کی قوانین کو جو ہے بھرشٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں اس کے پرتی سخت ہونا ہوگا، اور جو تم سے قدم اور قدم ملا کر کے چلے گا، تمہیں اس کے ساتھ رحم دل ہونا پڑے گا۔
گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی یہ تعریف کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کی اور ایک تعریف کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر انہی صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگوں، اگر تم دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور کل قیامت کے دن تمہیں کامیابی مل جائے، اے لوگوں اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تمہارا ایمان انہیں صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے جس طرح کا ایمان صحابہ کرام لے کر کے آئے۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں کامیابی مل جائے، تو تمہارا ایمان انہی صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے، تمہارا ایمان انہی صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے جن لوگوں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایمان لایا اور زندگی بھر قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی آخر اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار کیوں دے رہا ہے؟ صحابہ کرام کی طرف، صحابہ کرام کے ایمان کی طرف اشارہ کیوں کر رہا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی آیت کریمہ اس دنیا کے اندر نازل کرتا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھی آیت کریمہ نازل کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کریمہ کو آخری نبی پیش کر دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی آیت کریمہ کو پیش کرتے تھے، صحابہ کرام فوراً اس کے اوپر ایمان لے آیا کرتے تھے، صحابہ کرام فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، چاہے وہ آیت کریمہ زناکاری کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آیت کریمہ شراب نوشی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آیت کریمہ جوا بازی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آیت کریمہ حرام خوری کے تعلق سے ہو، جو بھی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے درمیان میں نازل کیا، صحابہ کرام نے جیسے اس آیت کریمہ کو سنا، فوراً اس آیت کریمہ کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دے رہا ہے، اور قرار اس لیے دے رہا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی حکم صادر ہوا کرتا تھا، فوراً صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دیا ہے، اور یہ وہی صحابہ کرام ہیں جن صحابہ کرام نے اسی دین کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان کی بھی قربانی دی، اپنی مال کی بھی قربانی دی، جسمانی بھی قربانی دی، اور اپنے وقت کی بھی قربانی دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے تم صدقہ کیا کرو۔ آج کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت مال موجود تھا، میرے پاس اس وقت دولت موجود تھی، میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، آج میں ابو بکر سے سبقت کر لے جاؤں گا۔ ابو بکر تو ہر چیزوں میں نیکی حاصل کرنے میں آگے بڑھ جایا کرتے ہیں،
ہیں آج تو میرے پاس دولت ہے, آج تو میرے پاس مال ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں. آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی دولت کو لا کر کے حاضر کر دوں گا اور ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. میرے عزیز ساتھیوں, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر جانے کے بعد اپنی دولت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, اپنے گھر کی کل کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, اپنے گھر کے سارے سامان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, اور ایک حصے کو اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں اور ایک حصے کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے مال کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عمر, تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اے عمر, تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, بس اسی قدر میں نے اپنے گھر کے اندر چھوڑا ہے. اے اللہ کے نبی, میں نے آدھا سامان آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور میں نے اسی آدھے سامان کو جو ہے اپنے گھر کے اندر رکھ لیا ہے. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں. حضرت ابو بکر آتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھر کے کل کائنات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں. اپنے گھر کے اندر جتنی دولتیں حضرت عمر فاروق کے پاس تھی وہ دولتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اپنے گھر کے کل کائنات کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اے ابو بکر, تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اے ابو بکر, تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, میں نے تو اپنے گھر میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. میرے گھر کے اندر جتنی بھی ساز و سامان تھی میں نے ساری کی ساری چیزوں کو اٹھا کر کے لے آیا ہوں اور میں ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ کے قدموں میں لا کر کے پیش کر دیا ہوں. اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ سنے فوراً میں نے کہہ دیا کہ میں تو کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ تو وہ صحابی ہے, یہ تو وہ خلیفہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے پر اپنے گھر کے ساری دولتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے نیچے پیش کر دیتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں, یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں, یہ خلفائے راشدین کی قربانیاں ہیں کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی حکم آ جاتی فوراً اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں, یہی وجہ ہے اور یہی قربانیاں ہیں کہ آج جس کی وجہ سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچی ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اور فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے اپنی زمینوں کو جو ہے قربان کر دیا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے, بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زمین مل گئی. خیبر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زمین مل گئی اور وہ زمین
जब मिली फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो जाते हैं और आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ज़मीन मिली है और ये ज़मीन इतनी कीमती है, ये ज़मीन इतनी कीमती है कि आज से पहले मुझे इतनी कीमती दौलत नहीं मिली थी, मुझे इतना कदर व कीमत वाला माल नहीं मिला था। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म फरमाए कि मैं इस ज़मीन का क्या करूं। मेरे अजीज साथियों, अंदाज़ा लगाए, एक इंसान ये कह रहे हैं कि मेरे लिए तो ये दुनिया के अंदर जितनी भी दौलतें हैं मुझे मिली है, उन तमाम की तमाम दौलतों से भी बढ़ कर के ये ज़मीन है। और उस ज़मीन के बारे में आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ऐ मेरे नबी, आप हुक्म फरमाए कि मैं इस ज़मीन को क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उमर, अगर तुम चाहते हो तो तुम इस चीज़ को और इसकी मिल्कियत को अपने पास रख लो और इससे जो नफ़ा होगी तुम उसको गरीबों के लिए सदका कर दो। ऐ उमर, अगर तुम चाहते हो तो तुम इसकी असल जायदाद को अपने पास रख लो, यानी उस ज़मीन की मिल्कियत को अपने पास रख लो और उस ज़मीन से जो नफ़ा होगी तुम उस नफ़ा को जो है सदका कर दिया करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये हुक्म देते हैं। फ़ौरन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं और सहाबाए किराम के दरमियान में ऐलान कर देते हैं कि इस ज़मीन को ना तो हिबा की जाएगी, इस ज़मीन को ना तो किसी की मिल्कियत में दी जाएगी, इस ज़मीन को ना तो बेची जाएगी, बल्कि इस ज़मीन को जो है गरीब और गुरबा के लिए वक्फ कर दिया जाएगा और इस ज़मीन को जो है फ़क्र व फाका में ज़िंदगी गुजारने वाले के लिए वक्फ कर दिया जाएगा और इस ज़मीन को जो है मुसाफिरों के लिए, मेहमानों के लिए और ग़ुलामों को आज़ाद करवाने के लिए इस ज़मीन को वक्फ कर दिया गया। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करें सहाबाए किराम की ये ज़िंदगियाँ हुआ करती थी। आज तो हमारी ज़िंदगी ये है, आज तो हमारी ज़िंदगी गुजारने की जो मकसद है वो यही है कि हम दुनिया के अंदर माल और दौलत को इकट्ठा कर लें, हम दुनिया के अंदर ज़मीन और जायदाद का मालिक बन जाए। एक इंसान के पास ज़मीन आ रही है लेकिन वो इंसान दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए उस ज़मीन को हिबा कर रहे हैं, उस ज़मीन को जो है इस दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर रहे हैं। ये सहाबाए किराम की ज़िंदगी है और ये सहाबाए किराम की कुर्बानियाँ हैं कि एक इशारे पर सहाबाए किराम अपनी दौलत को भी लुटा दिया करते थे और अपनी ज़मीनों को भी इस दीन और दीन इस्लाम के लिए और इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी ज़मीन को भी वक्फ कर दिया करते थे। ये सहाबाए किराम की ज़िंदगी है और ये कुर्बानियाँ हैं जिसके बाद हम तक ये दीन इस्लाम पहुँची है और ये वही कुर्बानियाँ हैं जिन कुर्बानियों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़वियत पहुँचाई और उनके बाजुओं में क़ुव्वत पहुँचाई और इसी कुर्बानियों के बदौलत आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार और मुशरिकीन के दरमियान में इस दीन के और इस दीन इस्लाम के झंडे को जो है बुलंद किया और इस दीन के दावत को आम किया कुफ़ार और मुशरिकीन के दरमियान में, और वो लोग इस दीन को कबूल करते गए और इस दीन की सरबुलंदी होती गई और सरबुलंद होते होते ये दीन हम तक पहुंची। मेरे अजीज साथियों, कोई भी जो है संगठन अगर कामयाब होगी तो उसके पीछे कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ती है। बगैर कुर्बानी के, बगैर वक्त की कुर्बानी दिए, बगैर माली कुर्बानी दिए, बगैर जिस्मानी कुर्बानी दिए हम किसी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, हम किसी चीज़ में जो है सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है जो इस दीन की रज़ा के लिए और इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी दौलतों को निछावर कर दिया करते थे। एक मरतबा हजरत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद की तैयारी कर रहे थे, एक जिहाद में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इतने में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, इतने में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं और अपने आस्तीन में 1000 दीनार को छुपा करके लाते हैं
हैं। और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल देते हैं। हजरत इसरा हदीस को रिवायत करने वाले रावी बयान करते हैं कि मैंने अपने नजरों से देखा कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस झोली के अंदर उस दीनार को उलट पलट रहे थे और उस्मान के बारे में कह रहे थे, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम। उस्मान आज के बाद जो भी अमल कर ले उसे कोई भी अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज के बाद उस्मान चाहे जिस तरह के भी अमल को कर ले। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाए 1000 दीनार को आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल देते हैं। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये वो सहाबाए किराम है जो दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद की तैयारी कर रहे थे, जिहाद में जाने की तैयारी कर रहे थे और उस जिहाद में जो है अपनी दौलत को लगाने के लिए, इस दीन की सरबुलंदी के लिए, साजो सामान को खरीदने के लिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, दीनार की भी ज़रूरत पड़ती है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सोच करके 1000 दीनार को ताउन कर देते हैं, 1000 दीनार को इस दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च कर देते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की ज़िंदगी है जो अपनी माल और दौलत को इस दुनिया के अंदर जो है निछावर कर दिया करते थे। और वो सहाबाए किराम जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ऐलान कर दिया है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जिस सहाबाए किराम ने अल्लाह तबारक व तआला ने जिस सहाबाए किराम के बारे में ये कह दिया हो कि हम तो सहाबाए किराम से राजी हैं, हम सहाबाए किराम से राजी हैं और वो हमसे राजी है। ये लोग भी दीन की सरबुलंदी के लिए और नेकी की हवस में अपनी दौलतों को खर्च किया करते थे, अपनी जो है माल को लुटाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की ज़िंदगी है, ये सहाबाए किराम की ज़िंदगी है। ये तो माली कुर्बानी हुई, ये तो माली कुर्बानी हुई जो सहाबाए किराम ने इस दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च किया और इस दीन की रज़ाजुई के लिए खर्च किया और उस अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए खर्च किया। मेरे अजीज साथियों, और ये वही सहाबाए किराम है जिस वक्त जिस दीन की सरबुलंदी के लिए अगर जान की भी ज़रूरत पड़ी तो इस सहाबाए किराम ने मैदान कारज़ार में छलांग लगाया, मैदान कारज़ार में अपने आप को छलांग लगा और अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी और मैदान जंग में लड़ते लड़ते इस दीन की सरबुलंदी के लिए, इस दीन को आगे पहुंचाने के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी। मेरे अजीज साथियों, एक सहाबी रसूल जिसका नाम हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, एक सहाबी रसूल जिसका नाम हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए और इसी दीन की सरबुलंदी के लिए कुफ़ार और मुशरिकीन से जंग करने का नौबत सामने आया, कुफ़ार से जो है जिहाद करने का मामला सामने आया और हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग के अंदर शरीक होते हैं। इसके वाक़े के अंदर बयान करते हैं कि हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी पहली रात में नई नवीली शादी की है, इसके घर के अंदर नई नवीली दुल्हन मौजूद है और नई नवीली शादी की है। इतने में रात की आखिरी पहर में हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों से एक इंसान की आवाज़ टकराती है और वो आवाज़ देने वाला आवाज़ दे रहा है कि कौन है वो मर्द मुजाहिद जो अल्लाह तबारक व तआला की दीन के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान जंग के लिए निकलता है। कौन है वो नौजवान, कौन है वो मर्द मुजाहिद जो दीन की सरबुलंदी के लिए, जिहाद के लिए निकलता है। ये आवाज़ जो है हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों से टकराती है। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन उठ करके बैठ जाते हैं और जो है उठ करके बैठने के बाद
अपने हाथों में तलवार को लेते हैं, इतने में बीवी उठ जाती है और वो बीवी सवाल करती है, ऐ सोहर सरताज, आज तो हमारी पहली रात है, ऐ मेरे सोहर सरताज आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? ऐ सोहर सरताज ये तो कोई वक्त नहीं है, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरी बीवी, आवाज देने वाले ने आवाज दे दिया है, आवाज लगाने वाले ने तो आवाज लगा दिया है और मर्द मुजाहिद को जंग के लिए बुलाया जा रहा है, इस दीन की सरबुलंदी के लिए आवाज दी जा रही है। मैं क्यों न जाऊं? अगर दीन इस्लाम के लिए बुलाया जा रहा है, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अगर बुलाया जा रहा है तो मुझे तो जंग के लिए जाना ही होगा। मेरे अजीज साथियों, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हुए अपने घर से निकल जाते हैं और मैदान जंग के अंदर चले जाते हैं और जिहाद करने के लिए चले जाते हैं। मुअर्रिखीन बयान करते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग के अंदर जवा मर्दी के साथ लड़ते हैं और कुफ़ार मुशरिकीन को अपनी तलवारों से जो है उनकी गर्दनों को उड़ाते हुए जाते हैं और न जाने कितने कुफ़ार मुशरिकीन को जहन्नम वासिल कर देते हैं, कितने कुफ़ार मुशरिकीन को जहन्नम रसीद कर देते हैं और आखिर में मैदान जंग के अंदर लड़ते लड़ते हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं, अपनी जान की भी कुर्बानी दे देते हैं और मैदान जंग के अंदर लड़ते लड़ते शहीद हो जाया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की ज़िंदगी है, ये सहाबाए किराम की ज़िंदगी है और ये वो सहाबाए किराम है जिन लोगों ने माल की भी कुर्बानी इस दुनिया के अंदर दी और अपने जान की भी कुर्बानी दी, लेकिन वो लोग अपनी जान की भी कुर्बानी देने के बाद ये कहा करते थे कि ये जान दी हुई उसी की थी, मगर हक तो ये था कि हक अदा न हुआ। वो सहाबाए किराम जो अपनी जान की भी कुर्बानी को दे दिया करते थे, उसके बाद भी ये कहा करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस लिए जान को इस दुनिया के अंदर दिया था, हमने तो उसका हक भी अदा नहीं कर पाया है। आज तो हम दुनिया के अंदर 5 वक्त की नमाजों को पढ़ लिया करते हैं और अपने आप को ये सोचा करते हैं कि हमसे बड़ा मुत्तकी तो और कोई नहीं है, हमसे बड़ा परहेजगार तो और कोई है ही नहीं है, जबकि वो इंसान, उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दौलतें भी अता की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस दुनिया के अंदर कुव्वतें भी अता की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस दुनिया के अंदर ताकतवर भी बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस दुनिया के अंदर मालदार भी बनाया है, अपनी दौलतों को इस दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च भी नहीं करता है और अपनी ताकत को भी इस दीन की सरबुलंदी के लिए नहीं लगाता है, सिर्फ नमाज पढ़ता है और एक आदमी ये सोच लेता है कि हमसे बड़ा तो मुत्तकी और कोई नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अगर आपके मुआशरे के अंदर कोई इदारा है, अगर आपके मुआशरे के अंदर कोई मदरसा है और आपके पास दौलत है और उस मदरसे के अंदर दौलत की ज़रूरत है और दौलत होने के बावजूद भी अगर आप अपनी दौलत को खर्च नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस वजह से दौलत दी है, जिस चीज़ के लिए दौलत दी है, आप उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं, आप उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं जिस वजह से और जिस चीज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलतें अता की है। इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ मस्तानी करने के लिए आपको दौलतें नहीं दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको इस दुनिया के अंदर गनी बनाया है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस दुनिया के अंदर अमीर बनाया है, रुसूखों वाली ज़िंदगी अता की है, तो उस ज़िंदगी और उस दौलत के ज़रिए आप अपने इलाके के मदरसे को जो है मजबूत करने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर एक बनात को कायम किया गया है। आज मुल्क हिंदुस्तान का आप जो है सोशल मीडिया का अंदाज़ा लगाएं और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें और इस बात पर तदब्बुर और तफक्कुर भी करें कि आज सोशल मीडिया के अंदर क्या चल रहा है। आप वीडियोस के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे मुस्लिम घराने की बच्चियां आज फितने इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, गैर मजहब
اور غیر قوموں کی جو ہے روش کو اختیار کر رہی ہے, ہندوانہ مذہب کو اختیار کر رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر بنات نہیں ہے, ہمارے سماج کے اندر ادارہ نہیں ہے. ہمارے سماج کی جو ڈاکٹر ہے, ہمارے سماج کی جو انجینئر ہے, ہمارے سماج کی جو ایڈوکیٹ ہے, اس کے پاس دولت ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت تو ہمیں عیاشی کے لیے ملی ہے. یہ ڈاکٹر جو آج اپنے ہاسپٹلوں کے اندر پرچیاں کاٹا کرتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دولت جو مجھے ملی ہے یہ تو دنیا کے اندر ہمیں رسوخوں والی زندگی حاصل کرنے کے لیے ملی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, تیار رہنا, کل قیامت کے دن ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو وبائیں پھیل رہی ہے اور جو مذہبی بگاڑ آ رہی ہے, اگر اس کے اوپر ہم نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا تو سماج اور معاشرے کے امیروں آپ کے غریبان کو پکڑا جائے گا. آپ کے پاس استطاعت ہے کہ ادارے کو قائم کریں, آپ کے پاس استطاعت ہے کہ بنات کو قائم کریں, آپ کے پاس استطاعت ہے کہ بنات کو قائم کر کے اپنے سماج اور معاشرے کی بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کریں. اگر آپ اس سے اپنے دامن کو چھڑاتے ہیں تو تیار رہنا, کل قیامت کے دن تمہارے جو ہے غریبان کو پکڑا جائے گا اور تمہیں اس سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اس قابل بنایا تھا کہ سماج کے اندر, معاشرے کے اندر ادارے قائم کر کے اور قائم کرنے کے بعد تم اپنے سماج اور معاشرے کی بچیوں کو ارتداد کے فتنے سے روک سکتے تھے, لیکن تم نے قدم نہیں اٹھایا, تم نے قدم نہیں اٹھایا تھا. اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں, اگر ہم اور آپ آج اور اسی وقت ٹھان کر کے نہیں اٹھے کہ اپنے سماج کو سدھاریں گے اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے, معاشرے کے اندر جو بگاڑ جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے, اگر ان برائیوں کو ختم نہیں کریں گے تو تیار رہنا کہ اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے بھی سوال کیا جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ادارے کی سربلندی کے لیے اور یہ سمجھ کر کے اس دنیا کے اندر اس ادارے کی مدد کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام, ہمیں وہ مرتبہ عطا کیا ہے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رسوخوں والی زندگی دی ہے, وہ دولتیں عطا کی ہے جن دولتوں کے ذریعہ ہم اپنے سماج کے کام آ جائیں اور سماج اور معاشرے کے اندر جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں ان فتنوں کو کنٹرول کرنے میں اپنی دولتوں کو لگائیں. تو میرے عزیز ساتھیوں, یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور یہ ذمہ داری جو ہے ہم اس سے اپنے دامن کو چھڑا نہیں سکتے ہیں. صحابہ کرام کے دور کے اندر اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اسی طرح کی برائیاں بھی موجود تھی, اسی طرح کے فتنے موجود تھے, لیکن صحابہ کرام نے ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے, آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اصحاب صفہ جیسی جگہ کو منتخب کیا اور وہاں پر دینی تعلیم کو دیا اور گھر گھر تک دینی تعلیم کو پہنچایا اور اسلام کی روشن تعلیمات کو پہنچایا. اس کے بعد وہی سرزمین عرب ایک وقت ایسا تھا کہ صرف اور صرف مورتیوں کو پوجا جاتا تھا اور اس کے سامنے اپنے سبیل نیاز کو خم کیا جاتا تھا, لیکن ایک دور آیا جب اس سرزمین کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوگ اپنے سر کو جھکانے لگے. یہ کیسے ممکن ہوا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے ہوئی. یہ صحابہ کرام نے جو محنتیں کی, صحابہ کرام نے جو اپنے وقت کی قربانی دی, صحابہ کرام نے جو اپنے جسمانی قربانی دی, صحابہ کرام نے جو اپنے مال کی قربانی دی, اسی قربانیوں کی وجہ سے جو ہے سرزمین عرب کے اندر انقلاب برپا ہوا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ اسی طرح کی قربانیوں کی ضرورت ہے. مال کی بھی قربانی ہمیں اور آپ کو دینی ہوگی اور اسی سے معاشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنے جسمانی قربانی بھی دینی ہوگی, اپنے وقت کی قربانی دینی ہوگی. تب جا کر کے اس طرح کے ادارے جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہماری بچیاں جو ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں دینی تعلیم سے روشناس ہو سکتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, تو یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. جو ذمہ داری کبھی صحابہ کرام نبھایا کرتے تھے, وہ ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کو تھامیں اور صحابہ کرام کی اس جو زندگی تھی ان کو جو ہے غور و فکر کرنے کے بعد ان کی زندگی کے لیے اپنے زندگی کو ان کے لیے آئیڈیل بنائیں, ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس طرح کی کئی مثال احادیث کے اندر موجود ہے جہاں پر صحابہ کرام نے اپنی جان کی
قربانی دی, اپنے مال کی بھی قربانی دی, اور اس دین کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آخری وقت میں بھی اپنے جان کی قربانی دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ آیت کریمہ پہنچی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو, آج میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کو سنا ہے. اے میرے بیٹو, آج میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کو سنی ہے جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میدان جنگ کے لیے نکلو. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. چاہے تم جو ہے ہلکا ہو یا بھاری ہو, تم میدان جنگ کے لیے نکلو, تم جہاد کے لیے نکلو. اے میرے بیٹو, تم میرے لیے جہاد کی تیاری کرو. میرے عزیز ساتھیوں, اور یہ وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. مورخین بیان کرتے ہیں کہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے, اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ آنکھ سے بینائی بھی ختم ہو چکی تھی, آنکھ سے بینائی بھی ختم ہو چکی تھی, اور کمر بھی جھک چکا تھا. آنکھ سے بینائی ختم ہو چکی ہے, کمر بھی جھک چکی ہے. یہ وہ صحابی رسول ہے جس نے نبی کرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جنگ کا فریضہ انجام دیا, جہاد فی سبیل اللہ کیا, لیکن یہ اپنے آخری وقت پر موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو, میرے لیے تو میدان جنگ کی تیاری کرو, میرے لیے جہاد کی تیاری کرو. وہ بیٹے جواب دیتے ہیں, ابو جان, آپ کی آنکھوں کے اندر تو بینائی بھی نہیں ہے, آپ کا کمر بھی جھک چکا ہے. اے میرے ابو جان, آپ ایسی حالت میں میدان جنگ کے لیے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ ایسی حالت میں جہاد فی سبیل اللہ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں, وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹوں, اس آیت کریمہ کے اندر کئی اس طرح کا الفاظ موجود نہیں ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے تو تم میدان جنگ کے لیے نہیں جا سکتے. اے میرے بیٹو, تم میرے لیے جنگ کی تیاری کرو. میرے عزیز ساتھیوں, ان کے بیٹے جو تھے وہ جنگ کے لیے تیاری کر دیتے ہیں, ساز و سامان کی تیاری کر دیتے ہیں, اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب یہ میدان جنگ کے لیے نکلے تو ایک سمندری جو ہے جہاز کو پار کرنا پڑتا تھا, ایک کشتی کو پار کر کے دوسری جو ہے جگہ پر وہ میدان جنگ کے لیے جا رہا تھا. مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب یہ دریا کو کروس کر رہے تھے, اور جب جو ہے کشتی کے ذریعہ دریا کو کروس کر رہے تھے, اسی وقت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی کشتی کے اندر انتقال کر جاتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اندازہ لگائے کہ کتنے بوڑھے ہو چکے تھے, کتنے کمزور ہو چکے تھے, لیکن اتنے بڑھاپے کی عمر میں بھی میدان جنگ کے لیے نکلنا چاہ رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, صحابہ کرام کے ایمان کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ان لوگوں کے اندر کس طرح کی ایمان موجود تھی کہ اتنے کمزور ہو جانے کے باوجود بھی وہ لوگ میدان جنگ کے لیے بھی نکلا کرتے تھے, وہ لوگ بھی اتنے کمزور ہو جانے کے لیے بھی میدان کارزار کے لیے نکلا کرتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے, اور آج ہم اور آپ ہیں, ہم ہٹے کٹے نوجوان ہیں, ہمارے پاس طاقت موجود ہے, لیکن ہم جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر تک بھی نہیں جا سکتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, پھر بھی ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن اس حدیث کے اوپر اندازہ لگائیں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اتنے ضعیف عمر ہو جانے کے باوجود بھی میدان جنگ کے لیے نکل رہے ہیں, لیکن ہم اور آپ جوان ہیں, ہمارے پاؤں کے اندر بھی طاقت ہے, ہمارے کمر کے اندر بھی طاقت ہے, ہماری آنکھوں کے اندر بینائی بھی موجود ہے, لیکن ہم اور آپ میدان جنگ تو چھوڑو, میدان کارزار تو چھوڑو, ہم تو مسجد کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتے.
ہم تو مسجد کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ میدان کارزار تو الگ چیز ہے، میدان جہاد تو الگ چیز ہے، ہم تو مسجد کے اندر بھی نہیں جا سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور وہ صحابہ کرام جو نوجوان صحابہ کرام تھے وہ تو تنے تنہا میدانوں کے اندر چھلانگ لگا دیا کرتے تھے، اور آج ایک ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو ہے اگر وقت کی قربانی مانگی جاتی ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اگر مال کی قربانی مانگی جاتی ہے، تو یہ نوجوان طبقے کے لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے پیچھے ہٹا کرتے ہیں، سب سے پہلے پیچھے ہٹا کرتے ہیں۔ اگر وقت کی قربانی مانگ لی جائے میرے عزیز ساتھیوں، اب وہ دور ہمارے سامنے نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جا کر کے جنگ لڑنی پڑے اور میدان کارزار میں جا کر کے جنگ لڑنی پڑے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ہمارے لیے یہی راستہ ہے اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے دین کو سربلند بنانے کے لیے ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ ہم اس دین کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور لوگوں تک اس دینی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس دین کی سربلندی کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کے تعلق سے چند باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس سے میں آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اس دور میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قربانیاں دی تھی۔ آج ہمارے سامنے علماء کرام کی ایک لمبی جماعت ہے، علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، ہم اس کو اپنے لیے رہنما مانے، ہم اس کو اپنے لیے رہبر مانے اور اپنی قربانیاں دینے کی کوشش کریں، اپنے علماء کو اپنے لیے رہبر مان کر کے، اپنے لیے رہنما مان کر کے، اپنے لیے جو ہے ان کو وارث مان کر کے ان کے سامنے اپنے جو ہے زانو تلمس کو تہ کریں اور ان کے سامنے اپنے وقت کی بھی قربانی دے، مال کی بھی قربانی دے۔ یہ وہی علماء ہے جو آپ کے دین کو سربلند کرے گا اور آپ کے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، آپ کے سماج کے اندر جو خامیاں ہیں، آپ کے سماج کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کو بھی دور کرے گا اور آپ کو جو ہے ایک خالص اور مکمل توحید کے اوپر عمل کرنے والا بنا کر کے چھوڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء سے جڑیں اور ان سے جو ہے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کئی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔